أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ سورہ طور آیات 22 سے 28۔ آیت نمبر 17 سے اہل جنت کا تذکرہ شروع ہوا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اہل جنت سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو بسبب جو تم عمل کرتے تھے۔ اب آگے فرمایا وَأَمْدَدْنَا لَهُمْ، امددنا کے معنی بڑھانے کے ہیں۔ لفظ امداد بھی اسی سے ہے کہ کسی کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے۔ جنت میں اہل جنت بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اور اضافے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بفاکہہ، میوے، ولحم، اور گوشت، مما یشتہون، جو وہ پسند کریں گے۔ جنت میں نیک والدین اور نیک اولاد کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور جہاں ان کے لیے بہت کچھ کھانے پینے کو ہوگا، وہیں مزید ان کے پسندیدہ گوشت اور میووں کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اضافی رزق ہوگا۔ یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے لیں گے، فیہا، جنت میں، کأسن، جام، گلاس، اور یہاں یہ لفظ کاس ظرف اور مظروف دونوں کے لیے، جام اور مشروب دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ مشروب سے بھرے ہوئے گلاس وہ ایک دوسرے سے لیں گے۔ لفظ تنازع دنیا میں تو جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، متنازع علاقہ، یہ جنت میں محبت کے اظہار کے لیے، دل لگی کے لیے ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے مشروبات تبدیل کر رہے ہوں گے۔ لا لغو فیہا، اس میں کوئی لغویت نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور وہ گناہ سے بھی پاک ہوگا۔ تو یہ جنت کے لطف اور سرور کا بیان ہے کہ ان کے درمیان جام شراب کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ ان مشروبات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برے اثرات سے بالکل پاک ہوں گے، نہ تو پی کر انہیں کوئی بہکے گا، نہ کوئی لغو بات کرے گا، نہ کسی پر تہمت لگائے گا۔ سورہ واقعہ میں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ انتہائی پاکیزہ اور لذیذ مشروب ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، طاف یطوف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، طواف کرنا۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے نوعمر لڑکے تخلیق کیے ہوں گے، غلمان جنہیں کہا گیا ہے، غلمان لہم، جو بار بار آتے جاتے رہیں گے، جس چیز کی طلب ہوگی وہ اسے پیش کر دیں گے۔ یہ اہل جنت کی خدمت کے لیے تخلیق کیے جائیں گے، اور یہ انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ اس لیے ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون، محفوظ موتی ہوں۔ جنت کی خدمت اور ان کی فرمائشوں کی تعمیل کے لیے ہر وقت وہ غلمان حاضر رہیں گے جو اپنی پاکیزگی اور اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے ایسے موتی محسوس ہوں گے جو صدف میں محفوظ ہوں۔ ان کی خوبصورتی کو لؤلؤ مکنون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض، بعض کی طرف، کہ اہل جنت آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے کا پیچھے تذکرہ ہو چکا، شان مسندیں لگی ہوں گی، ان پر وہ بیٹھے ہوں گے، کھانے پینے کا اہتمام ہوگا، آپس میں گفتگو کریں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے۔ تو جس طرح مسافر کچھ عرصے بعد آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، اسی طرح اہل جنت بھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ایک دوسرے سے حال دریافت کریں گے۔
دنیا کی باتوں کو بھی یاد کریں گے۔ قالو کہیں گے، انا بلا شبہ ہم، کننا تھے، قبل پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین چکنے، ڈرے ہوئے، کہ دنیا میں جب ہم رہتے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو ہمیں آخرت کا ڈر لگا رہتا تھا، آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عاقبت کو یاد رکھتے ہیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی تیاری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا چاہتے تھے۔ تو اب یہ اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے بارے میں بہت ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا ہم پر، ووقانا، اور ہمیں بچا لیا، عذاب السموم، دوزخ کے عذاب سے۔ سموم گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں اور آگ کی آنچ کو بھی کہتے ہیں۔ کہ دنیا میں ڈرے رہنے کا فائدہ یہ ہوا، آخرت کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جہنم تو جہنم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ انا بلا شبہ ہم، کننا تھے، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ اسی کو پکارتے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ڈرے رہتے تھے دنیا میں، آخرت کو یاد رکھتے تھے، کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے خوب سوچا کرتے تھے کہ اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ تو یاد رہے کہ انسان کی نجات میں اول اور بنیادی حیثیت توحید کو ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرما دے گا، اور جس کی توحید میں خرابی پیدا ہو گئی، شرک کر بیٹھا، تو پھر وہ اس احسان سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے بعد بھی یہ اسی بات کو یاد کر رہے ہوں گے، اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، انا کننا من قبل ندعوہ، بلا شبہ اس سے پہلے بھی ہم اسی کو پکارتے تھے، انہو بلا شبہ وہ اللہ تعالی، هو البر، وہ بہت باوفا، الرحیم، مہربان ہے۔ کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بھی محفوظ رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔